بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بھی لفٹ 58 جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم مفرد اور مرکب جملوں کو پہچان کر تبدیل کر سکے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ مفرد اور مرکب جملہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ الفاظ کی وہ مربوط اور بامعنی ترتیب ہے جو کسی مکمل خیال کو بیان کرے۔ ہم اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کو دوسروں تک درست انداز میں پہنچانے کے لیے جملوں کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملہ اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی بات دوسروں تک کنوے کر سکے، دوسروں تک پہنچا سکے، اپنے احساس کو، اپنے خیال کو، اپنے جذبات کو۔ اس وجہ سے جملہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، جملوں سے ہم سہارا لیتے ہیں۔ اب جو ہے خیالات کے اظہار کے دو بنیادی طریقے، اپنے خیالات کی نوعیت اور وسعت کے لحاظ سے ہم جملوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مفرد جسے سادہ جملہ بھی کہتے ہیں، ایک ہے مرکب جملہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مفرد یا سادہ جملہ۔ ایسا جملہ جس میں صرف ایک ہی خیال، پیغام یا بات مکمل طور پر بیان کی جائے اس کو مفرد یا سادہ جملہ کہتے ہیں۔ نیچے یہ زبان کی بنیادی اکائی ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد جملے کے اندر فعل، فاعل، مفعول تینوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ ایک مثال ہے سادہ جملے کی، جو ہے آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس جملے میں صرف ایک ہی مکمل بات بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد جملہ ہم نے پیچھے پڑھا نا جس میں ایک بات مکمل بتائی جائے۔ اب اس میں صرف یہ بتایا کہ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے۔ اب جو دوسرا ہے جب خیالات ہمارے پاس زیادہ ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا، پھر ہمیں مرکب جملے کی ضرورت پڑے گی کہ بعض اوقات ہمارا پیغام جو ہے وہ طویل ہوتا ہے، ہمیں ایک سے زیادہ خیالات کو ایک ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اکیلا مفرد جملہ کافی نہیں ہوتا، ہمیں ان خیالات کے درمیان ایک پل تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ہم پل تعمیر کریں گے تو یہ جملہ بن جائے گا کون سا؟ مرکب جملہ۔ مرکب جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں دو سے زیادہ سادہ جملے شامل ہو، یہ ایک سے زیادہ خیالات کو آپس میں جوڑ کر ایک بڑی اور مکمل بات بناتا ہے۔ اب زبان کے پل جوڑنے والے کون کون سے الفاظ ہیں؟ ان کو حروف عطف کہتے ہیں، اور، لیکن، پھر، تاہم، کیونکہ۔ جب ہم نے ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ہم نے یعنی کہ مرکب جملہ بنانا ہے تو درمیان میں ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ لگائیں گے، پھر ہمارا جملہ ٹھیک بن جائے گا اور وہ مرکب جملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ خاص الفاظ ہے جو دو سادہ جملوں کو آپس میں مربوط کر کے ایک طاقتور مرکب جملہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں مرکب جملے کی مکمل مثال، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے درمیان میں حروف عطف پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا یہ ان میں سے ایک لگائیں گے، لیکن یہ بادل بارش برسانے والے نہیں لگ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک مکمل مثال بن گئی مرکب جملے کی۔ یہ لفظ دو مختلف خیالات کو کامیابی سے جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد کو مرکب میں بدلنے کا طریقہ کیا ہے کہ دو سادہ اور متعلقہ جملوں کا انتخاب کریں، پھر ان کے مفہوم کے مطابق مناسب جوڑنے والے الفاظ جیسے اور لیکن یہ لگا دیں، پھر دونوں کو ملا کر ایک روانی دار مرکب جملہ بنائیں۔ یہ مثال ہے کہ ہمارے پاس دو جملے ہیں مفرد، ہم نے تیز دوڑ لگائی، ہم ٹرین نہ پکڑ سکے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر ہم نے مرکب بنانا ہے، مفرد کو مرکب کے اندر تبدیل کرنا ہے، ہم نے تیز دوڑ لگائی لیکن ہم ٹرین نہ پکڑ سکے، تو یہ ہمارے پاس بن گیا مرکب جملہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ مفرد اور مرکب جملہ بالکل آسان ہے، سرگرمی کریں گے، تدریسی جانچ کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔